السلام علیکم۔ آج کی کہانی میں آپ سبھی کو دل سے خوش آمدید۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے کہ کیسے ایک لڑکی محبت میں پاگل ہو گئی۔ نرگس ایک خوبصورت، ذہین اور خوشحال لڑکی تھی جس کا ہر کوئی دل دادا تھا۔ وہ ہمیشہ مسکراتی رہتی، زندگی کی ہر پریشانی کو نظر انداز کر کے خوش رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ نرگس کا دل بہت نرم تھا اور اسے انسانوں کے دکھ درد کی شدت سے احساس تھا، لیکن ایک دن اس کی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک دن جب نرگس کی ملاقات احمد سے ہوئی۔ احمد ایک خوبصورت شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور اس کی مسکراہٹ میں کوئی خاص بات تھی۔ نرگس کو احمد سے پہلی ملاقات میں ہی ایک خاص لگاؤ محسوس ہوا۔ اس کی باتوں میں کچھ ایسا تھا جو نرگس کے دل کو بہت جلد جیت لیتا تھا۔ آپ کی مسکراہٹ بہت ہی خوبصورت ہے احمد، نرگس نے ایک دن کہا، اور آپ کی آنکھوں میں جو چمک ہے وہ مجھے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا۔ نرگس نے احمد کی باتوں میں ایک نہ جانے کیا بات محسوس کی اور وہ دل ہی دل میں اس کی طرف مائل ہونے لگی۔ احمد بھی نرگس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگا۔ دونوں کے درمیان ایک خوبصورت دوستی کا آغاز ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور نرگس نے محسوس کیا کہ اس کا دل احمد کے لیے خاص جذبات رکھتا ہے۔ ایک دن احمد نے نرگس سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ نرگس، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو، احمد نے نرگس کو سنجیدہ نظروں سے کہا۔ نرگس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے فوراً احمد کا جواب دیا، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں احمد، تمہارے بغیر میں زندگی ادھوری ہے۔ اس دن سے دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے اور ان کی دنیا صرف ایک دوسرے میں گم ہو گئی تھی۔ نرگس نے سوچا کہ اس کی زندگی میں احمد کے سوا کچھ بھی اہم نہیں ہے، مگر یہ محبت ہمیشہ کے لیے نہیں رہی۔ ایک دن احمد نے نرگس سے کہا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دور جانا پڑے گا نرگس، لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، احمد نے کہا۔ نرگس کو احمد کی باتوں سے دکھ پہنچا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ دوری ان کے رشتے پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس نے احمد سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی واپسی کا انتظار کرے گی، لیکن جیسے ہی احمد باہر گیا، نرگس نے محسوس کیا کہ احمد کی طرف سے اس کی محبت میں کمی آ رہی تھی۔ احمد کا پیغام آنا بند ہو گیا اور وہ نرگس سے بات کرنے میں بھی کم دلچسپی دکھانے لگا۔ نرگس کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن وہ اس کی محبت میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے یقین تھا کہ احمد اس کی زندگی کا حصہ رہے گا۔ ایک دن نرگس نے احمد کے بارے میں سچائی جاننے کی کوشش کی۔ اس نے احمد کے موبائل کی چوری سے اس کی میسیجز دیکھے اور جو اس نے پڑھا وہ اس کی توقع سے بہت مختلف تھا۔ میرے دل کی سب سے بڑی غم کی وجہ احمد کا دھوکہ تھا، نرگس نے دل میں سوچا۔ احمد کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی باتوں میں اتنی شدت تھی کہ نرگس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے احمد سے رابطہ کیا اور اس کی حقیقت کو جاننا چاہا۔ احمد، کیا یہ سچ ہے کہ تم کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ نرگس نے ٹوٹے دل سے پوچھا۔ احمد نے کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہا، نرگس، میں تم سے سچ کہوں گا، مجھے کسی اور سے محبت ہو گئی ہے۔ نرگس کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ اس کی دنیا میں ایک لمحے میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا۔ جس محبت کو اس نے سچا سمجھا وہ اتنی آسانی سے ختم ہو گئی۔ نرگس نے احمد سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل میں اتنی تکلیف تھی کہ وہ مسلسل روتی رہی۔
उसने खुद को अलग थलग कर लिया और अहमद की यादों में डूबकर वो पागल सी हो गई। उसने अपने आप को इस कदर नुकसान पहुंचाया कि वो कहीं भी बाहर जाने से डरती थी। तुमने मुझे तबाह कर दिया अहमद, तुमने मेरी मोहब्बत को तोड़कर मेरी जिंदगी का सारा सुकून छीन लिया। नरगिस ने अपने आप से कहा। वो दिन रात अहमद की यादों में डूबी रहती और उसकी जिंदगी की हकीकत से बेखबर, बस वही एक ख्याल उसके दिमाग में गर्दिश करता था। नरगिस ने अपने दोस्तों और खानदान से दूरी इख्तियार कर ली और अपनी दुनिया को अहमद के बगैर गुजारने की कोशिश करने लगी। एक दिन नरगिस के वालिदैन ने उसकी हालत देखी और उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि नरगिस को शदीद ज़हनी तनाव है, लेकिन उसकी वालिदा ने उसे समझाया कि जिंदगी में मोहब्बत एक ही नहीं होती और उसे आगे बढ़ना होगा। बेटा, तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है। अहमद के जाने के बाद तुम्हारा रिश्ता खुद से होना चाहिए, नरगिस की वालिदा ने कहा। नरगिस ने अपनी माँ की बातों को समझा और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को संभालना शुरू किया। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और दोबारा जिंदगी का आगाज किया। नरगिस ने सीखा कि मोहब्बत सिर्फ किसी और में नहीं बल्कि अपने आप में होनी चाहिए। नरगिस की कहानी एक सबक सिखाती है कि मोहब्बत में कभी भी खुद को मुकम्मल तौर पर किसी और के लिए कुर्बान नहीं करना चाहिए। अगरचे अहमद के धोखे ने उसे पागल कर दिया था, लेकिन आखिरकार वो अपने अंदर की ताकत को पहचान कर नई जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी। वो जान गई कि मोहब्बत सबसे पहले खुद से होनी चाहिए।